جی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بریکنگ بیریئرز اپنی ہوسٹ عالیہ کے ساتھ. اس وقت بھارت کی طرف سے ایک بگ موو سامنے آئی ہے. بھارت 30 پلیسز آف تبت کے نیمز ری نیمز کرنے لگا ہے. بھارت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تبت کے 30 پلیسز کو ری نیم کیا جائے، اور یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا ہے کہ جب اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے چائنا کی طرف سے ایک موو سامنے آئی تھی اور چائنا نے اروناچل کی 30 پلیسز کو ری نیم کرنے کی بات کی تھی. تو اب کیا یہ مودی سرکار کا ایک پنچ ہے چائنا کے لیے؟ صرف یہی نہیں کہ ہم اس کی سگنیفیکنس پہ بات کریں گے کہ یہ خبر کتنی امپورٹنٹ ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ مودی سرکار کے اقتدار سنبھالنے کے بعد نریندر مودی صاحب کی حکومت کی طرف سے یہ ایک چائنا کے لیے بڑا پنچ یا مکہ یہ بتاتا ہے کہ بھارت کی فورن پالیسی کیا ہوگی. لوگ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسکولر موو ہے یہ. میں اس کو اس طرح اس لیے نہیں دیکھتی کہ یہ جواب آیا ہے، یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ انڈیا نے خود سے اپنی طرف سے کوئی ایکسپینشن کی بات کی ہو، کیونکہ بھارت کی طرف سے کبھی بھی ہمیں ایکسپینشن کی یا کہیں پر قبضے کی بات نہیں نظر آتی یا سنائی دیتی. یہ اس لیے مجھے ایک مسکولر موو دکھائی نہیں دیتی کہ اس سے پہلے چائنا اس طرح کی بات کر چکا ہے. تو یہ بڑی نپی تلی موو ہے، وہ اس طریقے سے کہ چائنا کی طرف سے بھی 30 پلیسز کے نام ری نیم کیے گئے تھے اروناچل میں، اور ایگزیکٹلی انڈیا کی طرف سے بھی 30 پلیسز کو ہی ری نیم کیا جا رہا ہے تبت میں. لیکن چائنا کی طرف سے اروناچل میں پلیسز کو ری نیم کرنا اتنی بڑی بات اس لیے نہیں ہے کہ تبت جیوگرافی جو اس کی ہے، جیوگرافیکل جو سچویشن اور کنڈیشن ہے وہاں پر، وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے اروناچل سے. اروناچل ایک ویسا ڈسپیوٹ نہیں ہے جیسا کہ انٹرنیشنل لیول پر اور کئی کنٹریز جس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور مانتے ہیں تبت بڑا مسئلہ ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے یہ قدم اور یہ فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کر کیا گیا، اور واقعی یہ ایک پنچ کی طرح ہے، کیونکہ چائنا کے لیے یہ بہت بڑی مصیبت ہوگی. کیسے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ چائنا کی جو ایکسپینشن کی بات کی جاتی ہے کہ اس کا جو ہے عزائم ہے، یا چائنا کے اس طرح کی ہمیں پالیسیز نظر آتی ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایکسپینشن کے ارادے رکھتا ہے، تو وہ ایک جگہ نہیں ہے. ہم نے تو اکثر بات کی ہے تائیوان کی، کہ تائیوان پر چائنا اپنا حق جماتا ہے، ون چائنا پالیسی کی بات کرتا ہے. لیکن آپ یہ جان لیجئے کہ جو چائنا ہے اس کے دنیا میں جو لارجسٹ نمبرز آف نیبرز ہیں چائنا کے، اور 14 کنٹریز کے ساتھ چائنا کے لینڈ بارڈرز جڑتے ہیں، اور ان 14 کنٹریز میں تاجکستان، ازبکستان، اور اسی کے ساتھ افغانستان، رشیا اور تبت. پھر اگر آپ ساؤتھ چائنا سی کی بات کر لیں تو اس کے ساتھ ساتھ پھر وہاں پر جو کچھ کنٹریز کو شکایت رہتی ہے اس میں جاپان بھی ہے، اس میں وہ فلپینس بھی ہے، پھر نیپال، بھوٹان. تو آلموسٹ 14 ٹو 20 کنٹریز ایسی ہیں کہ جہاں پر ان کنٹریز کو یہ کمپلین ہے، یا ان کنٹریز کے ساتھ چائنا کے یہ ڈسپیوٹس چل رہے ہیں، لینڈ بارڈر ڈسپیوٹس، جس میں چائنا اپنا حق جماتا ہے، یا ان کنٹریز کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ چائنا کے ایکسپینشن کہ جو اس کی ایک پالیسی ہے وہ ہے. بھوٹان میں تو کافی زیادہ یہ معاملہ بڑھ چکا ہے. اب پاکستان کی اگر ہم بیچ میں بات کر لیں تو پاکستان ہمسایہ تو بہت زبردست ہے چائنا کا، اور بہت زیادہ جو ایک شہد سے میٹھی اور سمندر سے گہری اور پہاڑوں سے اونچی دوستی بھی ہے. لیکن وہ وہاں پر جو قبضے کی بات ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ سی پیک جو اتنا بڑی انویسٹمنٹ چائنا کی پاکستان کے اندر موجود ہے، تو پھر اس سے زیادہ بڑے سٹیک کہاں ہوں گے.
وہ تو ظاہر ہے کہ جو بھی ایسے فیصلے ہوتے ہیں تو چائنا کی تو سے شامل ہوتی ہے، اور چائنا تو جو کہتا ہے وہ پاکستان کرتا ہے اور کرنا پڑتا ہے۔ آبویسلی کہ جب آپ کے ایک اتنی بڑی انویسٹمنٹ آپ کی کنٹری میں ہوئی ہو، اور آپ ہر معاملے پر ہر کچھ دن کے بعد قرضے کے لیے چائنا کی طرف دیکھتے ہوں، تو وہاں پہ تو یہ اب یہ مسئلہ ہی نہیں رہا۔ وہاں پہ تو چائنا کی سے ہے، چلتا ہے اس کا سکہ، پاکستان میں تو سکہ اس کا چلتا ہے، اس لیے اس کو باقاعدہ جو ہے وہ یہ کہہ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آلریڈی وہ جو وہاں پہ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں ہم اس وقت بات کریں کہ یہ جو ہے، اب آپ کو میں بتاتی ہوں فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کی طرف سے یہ جو فیصلہ ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ اب تبت میں 30 پلیسز کے نام ری نیم کیے جائیں۔ اب یہ جو جیوگرافیکل اس کی پوزیشنز بتائی جا رہی ہیں کہ کہاں پر یہ موجود ہیں، ان میں ریورز بھی ہیں، ان میں ماؤنٹینز بھی ہیں، اس میں ریزیڈینشل ایریاز بھی آتے ہیں، بے شمار ایسی پلیسز کے جہاں پر جو ہے وہاں پر اب 30 نیمز بھارت کی طرف سے ری نیم کیے جا رہے ہیں تبت میں۔ یہ جو ری نیم کیا جا رہا ہے اس کا پرسپیکٹو، اور اس کو لنک کیا جا رہا ہے ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں، یہ کیا جا رہا ہے کہ جو ری نیم کیا جائے گا، آپ دیکھیں گے جب یہ نام اور ساری اس کی ڈیٹیل سامنے آئیں گی، جو کہ بھارت کی آرمی کی طرف سے اس کو ناموں کو ریلیز کیا جائے گا، اور باقاعدہ میپنگ کی صورت میں میپ بنائے جائیں گے، یعنی میپ دکھایا جائے گا جس کے اندر کہاں کہاں پر کس کی جگہ پر کون کون سی جگہ ہے جس کو ری نیم کیا گیا، اس کا نام کیا رکھا گیا، اور جو نام رکھے جا رہے ہیں ان کو، جیسا میں نے کہا کہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ان کو سلیکٹ کیا گیا، کہ کیونکہ بھارت کی تاریخ بہت پرانی ہے اور وہاں کی سویلائزیشن ایک ایشینٹ سویلائزیشن ہے، تو اس حصے کا تعلق کہاں سے جڑتا ہے، اس ہسٹری سے، اس تاریخ سے، اس طریقے سے نام رکھے گئے ہیں۔ یہ جب آپ آئیں گے آپ کے سامنے تو آپ کا سارا اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ تو یہ ایک بڑی موو ہے۔ اچھا، اب جو میں نے یہ کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے ہم نے دیکھ لیا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ تو ایک جواب دیا گیا چائنا کی طرف سے، کیا کہا گیا یہ تو دیکھیں بڑے دھیرج سے، ایسا نہیں ہوا کہ بہت جوش و جذبے میں آ کے چائنا کو برا بھلا کہا گیا اور کہا گیا ایسی کی تیسی تمہاری، ہم تمہیں دیکھ لیں گے، ہم دیکھتے ہیں تم اس طرح کیسے کرتے ہو وغیرہ، نو، بڑے دھیرج رکھا گیا، بڑے آرام سے سکون سے الیکشن ہو گئے، اور اقتدار مل گیا، حکومت بن گئی۔ حکومت میں آتے ہی مودی سرکار کی جو فورن پالیسی ہے اس کا فرسٹ ایک بگ سٹیپ، بگ موو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک مکہ رسید کر دیا گیا چائنا کو کہ بھائی این جے تو پھر این جی صحیح، جس طرح ہم کہا کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ تو جو چائنا کے ڈسپیوٹس ہیں جیسے کہ تائیوان، کچھ اور کنٹریز، تائیوان کے ساتھ اگر ہے تو تائیوان کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے اور امریکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن انڈیا کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ چائنا شاید یہ بھول جاتا ہے، یہ چائنا کو علم تو ہو گئی کہ انڈیا اپنے لیے خود کافی ہے، کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، اس کی فورن پالیسی انڈیپینڈنٹ ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہے، اور وہ اتنا انڈیپینڈنٹ ہے اکنامکلی کہ اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں کہ وہ یہ کہے کہ بھائی میں یہ کرنے لگا ہوں تو امریکہ تو میرا ساتھ دو گے نا، تائیوان کی طرح۔ تائیوان تو نہیں ہے نا انڈیا، بھارت اپنی جگہ پر ایک دی بگیسٹ پاپولیشن اور سب سے بڑی جمہوریت، وہ کسی سے یہ نہیں کہے گا کہ میں چائنا کے لیے کرنے لگا ہوں میرا ساتھ دے، اس کو کسی کے نہیں، وہ خود اپنے اوپر ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب حکومت آنے کے بعد ہمیں یہ ان کی پالیسی نظر آ رہی ہے کہ ہمارے ایک انچ پر بھی اگر تم آنکھ رکھو گے تو ہم اس کا ایگزیکٹلی اسی طرح جواب دیں گے جیسے تم نے کہا۔ تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بیلنس ہے، یہ جو پالیسی ہے، یہ جو موو ہے یہ بیلنس ہے۔ کس طریقے سے؟ جیسے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے جو ہے مسلز دکھانے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا، یا جو حکومت ہے اس نے یہ اپنے مسلز دکھایا ہے کہ بھئی یہ حکومت جو اس کو تم کمزور مت سمجھنا، حکومت اس کسی بھی پوائنٹ پر اکٹھی ہے، وہاں پر اس میں تفریق نہیں آئے گی اگر ہم ایسا کوئی موو کریں گے، کسی کو جواب دینے کی کوشش کریں گے، وہ اپنی جگہ پر۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اگر چائنا نے 30 پلیسز کے نام رکھے ہوں تو انڈیا نے کہا ہم 40 پلیسز کے رکھ دیتے،
جیسے کہ میں نے کہا کہ کوئی بھی جو ہے وہ جوش و جذبے میں آ کے کوئی اس طرح کی صرف خالی خلی باتیں کر دینا اور وہ کر دینا، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کئی مرتبہ پاکستان کی طرف سے اس طرح کے جذباتی نعرے پولیٹیشنز کی طرف سے لگتے رہتے ہیں اور وہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن بھارت کی طرف سے بڑے ہی سلیقے کے ساتھ اور بہت ہی آ، بہت زبردست طریقے سے انہوں نے اپنی پہلی فورن پالیسی دکھا دی ہے کہ وہ کیا ہوگی۔ تو اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ جو مودی سرکار ہے وہ جو اپنی پالیسیز بنا رہی ہے اس میں وہ کسی کی ایسی آئیں بائیں شائیں نہیں سنیں گے، اور وہ اسی طریقے سے ایک سٹرونگ پالیسیز نظر آ رہی ہیں ہمیں، اور سٹرونگ حکومت بھی رہے گی مودی سرکار کی۔ تو جیسا میں نے کہا کہ ان کی طرف سے ایک موقع ہی پڑ گیا ہے، اور اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ چائنا کی طرف سے ڈیمارش کیا جائے گا، بلایا جائے گا ایمبیسیڈر وغیرہ وغیرہ۔ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یا ہو سکتا ہے وہ یہ نہ کریں، اس کی وجہ یہ کہ وہ خود پہلے یہ کر چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سٹیپ انڈیا کی طرف سے لیا گیا، اس نے تو جواب میں یہ کیا ہے کہ آپ ایسا کریں تو پھر ہم بھی ایسا کریں۔ اب جیسا میں نے کہا کہ اروناچل کی جو سچویشن ہے وہ نہیں ہے جو تبت کی ہے۔ تبت کا تو ایک مسئلہ ہے جو کہ گنا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اور بہت سارے کنٹریز اور لوگ ایسے ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو بدھ مت کے جو ماننے والے ہیں ان کی ایک جیسے لہٰذا اور بہت ساری ایسی پلیسز ہیں کہ جہاں پر ان کے نہ صرف یہ کہ مقدس مقامات ہیں، بلکہ بڑی تعداد میں جو ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں، اور بدھ بھکشو جو بھی وہاں پر ان کے ہیں، اور ان کے جو لیڈر ہیں انہوں نے بھی پناہ ریفیوج جو ہے وہ انڈیا میں لے رکھی ہے۔ تو یہ جسے کہتے ہیں نا جلتی پر تیل کا کام کرنا، کہ ایک تو ان کے وہاں کے لیڈرز نے وہاں پہ ریفیوج لے رکھی، تو چائنا کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے، تو اس کے اوپر پھر اب یہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو ہماری طرف سے بھی یہ کیا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بڑا سٹیپ ہمیں نظر آیا ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اب آگے جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات اس کے اندر یہ بات یاد رکھیے گا کہ بھارت اور چائنا کی جو رائیولری ہے اس کے اندر ایک بڑا فیکٹر ٹریڈ کا ہے۔ تو ہوتا تو رہتا ہے یہ سب کچھ، یہ چلتا رہتا ہے، لیکن کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ بہت بڑی ہے، اور جو چائنا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انڈیا سے اس کی ٹریڈ ختم ہو۔ یو ایس اور چائنا، انڈیا اور چائنا، انڈیا اور یو ایس، ان کی $100 بلین سے زیادہ کی ٹریڈ ہے۔ کون چاہے گا کہ اس ملک کی $100 بلین جو ہیں وہ اس کو نہ ملیں، یا وہ اس کی ٹریڈ ختم ہو جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ صرف ایسے ہی کنٹریز کچھ چاہ سکتے ہیں جو کہیں نہیں ہم ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہماری ناک بہت بڑی ہے، یا یہ کہ ہماری انا بہت زیادہ ہے۔ تو ایگو میں یا انا میں اپنی اپنی ایک جیسے کہ نا سیلف سینٹرڈ ہونے کی وجہ سے، تو ایک آدھا کنٹری ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں ہم نے تمہارے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پاکستان کی طرف سے تو بالکل بنایا جاتا ہے اور صبح اٹھ کے پتہ چلتا ہے نہیں ٹریڈ کا وہ جو فیصلہ تھا وہ ختم ہو گیا، تو وہ لوگوں کا تو سوچا جائے گا تو ٹریڈ ہوگی نا۔ جو دوسرے کنٹریز ٹریڈ کرتے ہیں اپنی کانفلکٹس ہونے کے باوجود، وہ اپنی عوام کے لیے کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے، اور اکانومی کے لیے۔ تو اکانومی جب آپ کی آئی ایم ایف کے ساتھ ہوگی، پاس ہوگی، تو آپ کو کیا، آپ کہیں گے کہ اس سے ہم ٹریڈ سے کیا کر لیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ تو لیکن چائنا ایسا نہیں ہے، چائنا کو بڑی فکر رہتی ہے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی۔ ہمیں یاد ہے ہم نے آپ کو خبر بھی بتائی تھی کہ جب انڈیا کی طرف سے یہ کہا گیا اور کہہ بھی دیا گیا اور بنائی گئی، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، مودی صاحب کی پچھلی حکومت میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو چائنیز پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر کوئی اب ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، ان کو کافی جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو چائنا نے اس وقت کہا تھا کہ یہ نہ کریں، بڑی ریکویسٹیں آئی تھی اس کی طرف سے۔ امریکہ کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا۔ امریکہ نے اب یہ کہا ہے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی حکومت نے کہ ہم جو چائنیز پروڈکٹس ہیں کیونکہ بڑا ہی تنگ کر رہے ہیں یہ ہمیں، یا یہ جو ہر وقت ایکسپینشن کی بات کرتے رہتے ہیں، یا امریکہ کے خلاف جو، تو اب ان کو ہم بتاتے ہیں اور ان کی جو پروڈکٹس ہیں نا اس کے اوپر ٹیکس لگے گا، تو اس کا بڑا نقصان ہوگا چائنا کو۔ تو اس کے اوپر بھی چائنا نے آواز اٹھائی کہ نہیں بھائی۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چائنا اور اس کے بھارت کے بیچ جنگ ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسی کوئی صورتحال مجھے ابھی دور دور تک نظر نہیں آتی، کیونکہ ہر کنٹری یہ چاہتا ہے کہ اس کی اکانومی سٹرونگ رہے، اور وہ تو اکانومی یہ خالی کھلی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ یہ ہوتا رہتا ہے کہ اچھا تم 30 جگہوں کے ہم تمہارے نام رکھ رہے ہیں، تو دوسری طرف سے کچھ دن کے بعد کہا جاتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے،
एन जे तो फिर एन जी से, यानी हम भी रख देते हैं। चलो आओ, तो तुम्हारा तो ज्यादा क्रिटिकल मामला है, अब तुम देखो तुम इससे कैसे निपटोगे। हमारे लिए तो मसला नहीं है अरुणाचल, तुम्हारे लिए तिब्बत बहुत बड़ा मसला है, तो अब तुम इससे, इस क्रिटिकल सिचुएशन से निकल कर दिखाओ, जब हम इसके नक्शा निकालेंगे और इस नक्शे में तुम्हारी जगहों के ये नाम रखेंगे। तो देखिए, इससे पहले हम देखते रहे कि जम्मू और कश्मीर की जब बात होती है तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच चलता है। इंडिया की तरफ से जो बहुत ज्यादा इस पॉइंट पर अग्रेशन या अग्रेसिव एक पॉलिसी नजर आई या जो कुछ हुआ, उससे पहले तक जो है वो वैसी सोच जो है वो नहीं थी, यानी मामला हल्के फुल्के चलते रहते थे। लेकिन भारत के हमें नजर आता है कि अगर कुछ ऐसा हो दूसरी तरफ से, तो फिर वो कहता है कि अब नहीं छोड़ेंगे। अब अगर ऐसा है तो फिर वो करते क्या है, जंग का वो तब भी नहीं कहते, बल्कि वो ऐसी स्कीम लड़ाते हैं, या वो कहते हैं कि ऐसा है तो हम भी इसी तरीके से एक डिप्लोमेटिक वे में, या हम एक स्ट्रेटजी बनाकर हम भी ऐसा कर लेते हैं, और वो बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो ये जो कंट्रीज स्ट्रेटजी के हिसाब से चलते हैं और अकल इस्तेमाल करते हैं, इंटेलिजेंटली मूव करते हैं, तो वो आपको पता है कि कामयाब रहते हैं। और ये तो जनाब कुछ इस सिलसिले में जो भी है, मैंने आप तक पहुंचाई बातें, एक क्योंकि बहुत बड़ा ये खबर है, ये कोई छोटी खबर नहीं है। तो यही जो है हालात वाक़यात हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आप कर रहे हैं ये कमेंट कर रहे हैं। और ये तो अब आप मुझसे आगे पूछ रहे हैं, आप ये जो नाम लिख देते हैं ना कुछ लोगों के, और उसके तो ऐसा सवाल मैंने अभी देख लिया, ये जो कैप्टन जैक ने किया, तो मैनू की पता, मैनू दसो हैं। आप मुझसे जो पूछ रहे हैं मैं क्या बता सकती हूँ, तो मैं तो भी इसके ऊपर बात करी हूँ। आप मुझसे जो पूछ रहे हैं, तो जिसके मुतालिक पूछ रहे हैं आप उन्हीं से पूछ लें, कैप्टन जैक। और जनाब बहुत शुक्रिया आपका, ये आप जी ठीक है। हाँ, मोदी गुजराती ब्रेन है आलिया, वो कह रहे हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। तो और बहुत सारे जितने भी कमेंट्स हैं आप सबका थैंक यू। दोबारा आपसे मुलाकात होती है, स्टे ट्यून एंड देखते रहिए, दोबारा मुलाकात होती है। हैव अ नाइस डे। ये कह रही ना, यू आर स्वीट इंटेलिजेंट पर्सनालिटी, अश्वनी तोमार। चलें जी, इसी अच्छे कमेंट के साथ गुड बाय।